بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کی دوسری قرآنی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے۔ پہلی دلیل تو آپ سن چکے ہو۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو لازم ہے۔ اہل عقول کے یہاں یہ ترتیب قائم ہے کہ کوئی بھی چیز پہلے عدم سے وجود میں آتی ہے، پھر ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کاٹ کر زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، پھر مکان کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور ادنیٰ سے اعلیٰ تکمیل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں ایک نام رب ہے۔ رب بنا ہے تربیت سے، اور تربیت کہتے ہیں ابلاغ الشیء الی حد الکمال تدریجاً، کسی بھی چیز کو تدریج کے ساتھ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ حد کمال تک پہنچانا تربیت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کی جس طرح نطفے سے ابتدا فرمائی، تدریجاً اس کی تکمیل فرما کر اس میں روح ڈال دی۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی روحانی تربیت کا سامان یعنی علوم شریعت اور دین اسلام کی ابتدا کی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر تدریج کے مراحل سے گزارتے ہوئے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل فرما دی اور اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر عرفہ کے دن جمعہ کے روز نازل ہوئی، اور اس کے 81 دن کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اتمام دین اور ختم نبوت لازم ملزوم شے ہے، اس لیے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ اور احکام الہی کی تنفیذ ہے۔ جب قرآن کریم میں دین کی تکمیل ہو چکی تو اسی کے ساتھ بعثت نبی کا مقصد بھی پورا ہو چکا، لہٰذا جس طرح اب قیامت تک کسی اور کتاب کی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اب قیامت تک کسی اور نبی اور رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ آیت میں جہاں اتمام دین کی خبر ہے، وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بھی خبر ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا انا کنا فی زیادۃ من دیننا فاما اذا کمل فانہ لم یکمل بشیء الا نقص۔ قال صدقت وکان هذه الآیۃ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ 81 یوما۔ یقیناً ہم اپنے دین میں زیادتی اور ترقی میں تھے، لیکن جب وہ کامل ہو گیا، اور عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جب کوئی شے کامل ہو جاتی ہے تو پھر ناقص ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، اور یہی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات سمجھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صرف 81 روز اس عالم میں زندہ رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس بات پر روشن دلیل ہے اور کھلی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کیونکہ اگر اکمال دین اور اتمام نعمت سے نزول احکام دین کا اختتام، وحی اور نبوت کا انقطاع اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد نہ ہو، تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر رونا بے محل اور بے معنی ہو جائے گا، اور اکمال دین یہ ختم نبوت کو مستلزم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً جمہور مفسرین نے اس آیت کریمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا مراد لیا ہے۔ امام المفسرین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں هذه أكبر
نعم اللہ تعالی علی هذه الامہ حيث اکمل تعالی لهم دینہم فلا يحتاجون الى دین غیرہ ولا الى نبی غیر نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم ولہذا جعل اللہ خاتم الانبیاء وبعثہ الى الانس والجن۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کے دین کو کامل فرمایا، لہٰذا امت محمدیہ کسی اور دین کی محتاج نہ رہی اور نہ ہی اپنے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کی محتاج ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا اور تمام جن اور بشر کی طرف مبعوث فرمایا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے بعد نہ کسی دین اور شریعت کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہے۔ دین کی تکمیل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلیل ہے، لہٰذا اب قیامت تک کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔